بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ امام مہدی علیہ الرضوان کے جائے پیدائش۔ آپ کی جائے پیدائش مکہ یا مدینہ میں ہوگی۔ آپ خاندان اعتبار سے قریشی ہاشمی ہوں گے، تاہم آپ کی اصل اور نسب یمن سے ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی کے جائے پیدائش مدینہ منورہ ہوگا۔ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے اور ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اہل مکہ میں قائم یعنی امام مہدی کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشرق اور مغرب والے جمع کریں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حرم میں میرے اہل بیت سے ایک شخص نکلے گا۔ امام مہدی کی جائے پیدائش کے بارے میں کوئی صریح یا صحیح روایت نہیں جن میں امام مہدی کی ولادت کی تصریح ہو، تاہم اہل علم ضعیف روایت اور دیگر بعض احادیث مبارکہ کے مفہوم سے بطور استئناس استدلال کرتے ہیں۔ وہ اگرچہ منطوق یا مفہوم کے اعتبار سے قطعی دلالت نہ ہو، تاہم امام مہدی علیہ الرضوان کی جائے پیدائش کی تعین کے بارے میں اختلاف ہے۔ اسباب اختلاف کی وجہ چند امور ہے۔ نمبر 1، صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں کوئی واضح صریح دلیل نہیں جس کے بارے میں بطور ترجیح اعتماد کیا جائے۔ نمبر 2، احادیث مبارکہ میں امام مہدی کی جائے پیدائش، جہاد، تیاری اور غلبے سے متعلق امور میں خروج کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو مذکورہ بالا معانی میں سے ہر ایک پر دلالت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں تحقیق سے یقینی طور پر کسی ایک جگہ کو جائے پیدائش متعین کرنا مشکل ہے۔ نمبر 3، ایسے ہی مذکورہ بالا امور کے لیے کئی روایت میں لفظ ظہور بھی استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے بھی کوئی ایک مقام قطعی طور پر جائے پیدائش مختص کرنے کو علماء نے نہیں لکھا ہے۔ امام مہدی کی سیرت پر لکھی گئی کئی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ روایت میں جائے پیدائش، جائے پرورش اور جائے ظہور و خروج کا قطعی طور پر یقینی معلوم نہ ہونے میں شاید حکمت ربانی ہو، تاکہ ان کی شخصیت کے درپیش شریر لوگوں کے مکر و فریب اور تکلیف سے حفاظت ہو، اور امام مہدی کے بعض مخلصین متبعین کو ان کی جائے ولادت، جائے پرورش اور جائے ظہور و خروج ظاہر ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امام مہدی صرف قریشی ہی ہوں گے، خلافت انہی میں سے ہوگی۔ ہاں البتہ امام مہدی کا اصل اور نسب یمن میں ہوگا۔ حضرت ارطاط رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اسی یمانی خلیفہ کے ہاتھ پر قسطنطنیہ اور رومیہ فتح ہوگی۔ اسی مہدی کے زمانے میں دجال نکلے گا، اور اسی مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اسی دور میں امام مہدی کے ہاتھ پر غزوۃ الہند ہوگا۔ امام مہدی بنو ہاشم میں سے ہوں گے۔ امام ولید کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام مہدی قریشی یمانی ہی ہوں گے جو امیر العصب ہوں گے، اور عصب سے مراد اہل یمن اور ان کے متبعین جو یمن سے نکل کر عرب ممالک میں پھیلے ہیں۔ محققین کے نزدیک اس حدیث کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو خلیجی ممالک میں بالخصوص اہل یمن کو کفالات کے سخت نظام کی وجہ سے جلاوطنی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ امام مہدی کا یمن سے تعلق۔ یمن کے گاؤں کرعا یا قرعہ سے نکلنا۔ سرزمین عرب میں تہامہ کے علاقہ ملک یمن میں ایک گاؤں کرعا یا قرعہ سے امام مہدی نکلیں گے۔ موجودہ دور میں یہ گاؤں تہامہ کے مشرق میں صوبہ ریمہ، ضلع عزلۃ الحوادل، شہر بیت الفقیہ علاقہ میں واقع ہے۔ کیا امام مہدی تہامہ سے ہوں گے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے حضرت حسن کی پشت سے ایک ایسا نطفہ پیدا ہوگا جو ہدایت یافتہ راہ مستقیم پر گامزن، اللہ تعالیٰ سے راضی اور مخلوق ان سے راضی ہوں گے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کی مدد و نصرت کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے باتیں سچ کر دکھائیں گے اور یہ صاحب تہامہ سے نکلے گا۔ قرعہ سے تعلق۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی یمن کے قرعہ نامی گاؤں سے نکلے گا اور اس کے سر پر پگڑی ہوگی۔ اس میں ایک منادی آواز لگائے گا کہ خبردار یہ مہدی ہے، اس کی اتباع کرو۔ طبرانی کی روایت اس بارے میں مختصر ہے، جس میں ہے کہ امام مہدی نکلیں گے اور ان کے سر پر ایک فرشتہ ہوگا جو یہ آواز لگائے گا
کہ یہ مہدی ہے، اس کی اتباع کرو۔ امام ابو بکر المقری نے معجم الشیوخ میں اور ابن عدی نے الکامل میں، جبکہ کنجی نے البیان میں ابو نعیم کی سند سے یہ روایت نقل کی ہے، مگر اس روایت کی سند بہت ضعیف ہے۔ اسی طرح ابن القیسرانی نے ذخیرۃ الحفاظ میں اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ابو نعیم اور ابو بکر المقری نے اپنی معجم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی جس گاؤں سے نکلیں گے اس کا نام قرعہ ہوگا۔ سیدنا اشعیاء علیہ السلام کی الہامات میں سے کہ رب نے فرمایا جھنڈا جبل اقرع پر گاڑ دو۔ یمن کا گاؤں قرعہ موجودہ زمانے میں کہاں واقع ہے؟ قرعہ تہامہ کے حدود میں بیت الفقی کے شرقی اطراف میں اور مشرق میں تہامہ کی حدود کے آخر میں اور ریما کے حدود کے شروع میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ یہ گاؤں جبل بدر القحوہ اور جبل جہزان کے دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ گاؤں 5 چھوٹے قصبوں پر مشتمل ہے جن میں الزہرہ، مکراع، الجروہ، حاجر اور مرحلہ شامل ہیں۔ یہ گاؤں عضلۃ الحوادر ریما اور تہامہ کے تابع شمار ہوتے ہیں، یعنی ثقافتی اور جغرافیائی اعتبار سے تو تہامہ میں ہے، لیکن انتظامی اور ادارتی اعتبار سے ریما کے تابع ہے۔ یہ عربی زبان میں تہامی لہجے میں بولی جاتی ہے۔ حجاز میں امام مہدی کی پرورش اور یمن کی طرف جلاوطنی۔ امام مہدی کی پرورش حجاز میں ہوگی، آپ کو اپنی قوم سمیت یمن جلاوطنی کیا جائے گا اور پھر 18 سال کی عمر میں ممبر پر خطبہ دیا کریں گے۔ ممکن ہے کہ اس سے خلیج کی پہلی کشیدگی مراد ہو جو 1988 میں ہوئی تھی، واللہ اعلم۔ پھر اس کے بعد واپس لوٹ جائے گا اور 30 سال سے لے کر 40 سال تک کی عمر میں امام مہدی ظاہر طور پر دین کی محنت کریں گے۔ امام مہدی ایک دوسرے نام سے شہرت پا کر ظاہر ہوں گے اور اس طرح امام مہدی کا چرچا زبان زد عام ہو جائے گا۔ ابن رستم اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ امام مہدی کے دونوں آبرو لمبے، گول اور ایک دوسرے سے جدا اور بڑی آنکھیں ہوں گے۔ حجاز سے آئیں گے اور دمشق کے ممبر پر 18 سال کی عمر میں بیٹھیں گے۔ میں کہتا ہوں چونکہ کئی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کی عمر بیعت کے وقت 40 سال سے اوپر ہوگی اور دمشق کو جانا ملحمۃ الکبریٰ کے وقت ہوگا، اور یہ بات کئی صحیح روایت سے معلوم ہوتی ہے، لہٰذا اس روایت میں 18 سال کی عمر میں دمشق کے ممبر پر بیٹھنے والی روایت درست نہیں۔ ہاں البتہ دیگر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی اور ان کی قوم یمن کی طرف جلاوطن کیا جائے گی، اس وقت ان کی عمر 18 سال ہوگی، لہٰذا روایت میں دمشق کا لفظ راوی کا وہم یا ادراج معلوم ہوتا ہے۔ ولید کہتے ہیں کہ مہدی کو حکومت ملے گی اور اس کا عدل ظاہر ہوگا، پھر وہ مر جائیں گے، پھر اس کے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جو عدل و انصاف کرے گا، پھر اس کے بعد بعض بادشاہ ایسے آئیں گے جو برائی اور ظلم کریں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص کو حکومت ملے گی جو اہل یمن کو یمن کی طرف جلاوطن کرے گا، پھر وہاں جا کر ان سے قتال کرے گا، اور ان پر ایک آدمی امیر ہوگا جو قریش میں سے ہوگا جس کو محمد کہا جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہی یمن کا آدمی ہی وہ شخصیت ہے جس کے ہاتھ ملاحم یعنی عالمی جنگیں ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی 30 سال سے 40 سال تک کی عمر میں بھیجے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ امام مہدی اپنے غائب ہونے کے بعد 33 سالہ یا 30 سالہ نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ فرمایا میری اولاد میں امام مہدی ایک عمر پائے گا، پھر کئی زمانہ غائب ہوگا، اس دوران 32 یا 33 سال کی عمر میں ظاہر ہوگا، اور لوگ ان کو رجوع کریں گے، ظلم و ستم سے بری ہوئی زمین کو اپنے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایک روایت میں 30 سال کا تذکرہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بحث کا مطلب یہاں بیعت نہیں، کیونکہ دیگر کئی آثار میں امام مہدی کی بیعت کے وقت عمر 40 سال کا تذکرہ ہے، لہٰذا ان دونوں روایت میں تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ امام مہدی کی عمر جب 30 سے 40 سال تک ہوگی تو اس وقت امام مہدی کی بعثت یعنی اصلاح اور دعوت اور تجدیدی کام کی طرف ہوگی، جس میں امت کو جمع کرنے اور اس کے لیے دعوتی منہج شروع کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ بیعت سے پہلے امام مہدی باقاعدہ ایک دوسری شبیہ میں ظاہر ہوں گے تاکہ ان کا نام خوب روشن ہو جائے
اور مہدویت کا خوب چرچا ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔